انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اب یہاں خطاب حضور سے ہو رہا ہے، یہ کنکلوڈنگ ریمارکس اب آ رہے ہیں، اور یہ پورے سلسلہ کلام کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اگرچہ وقت بہت کم رہ گیا ہے لیکن میں آج اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کر۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں۔ بہت اہم مضمون ہے، رسولوں کو بار بار یہ بتایا گیا کہ آپ کے ذمے بات پہنچا دینا ہے، پہنچا دینے میں کمی ہوئی تو آپ پکڑے جائیں گے، پہنچا دیں، آپ ابلاغ کا حق ادا کر دیں، پھر کوئی ایک بھی نہ مانے آپ پر کوئی الزام نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہر خادم دین، ہر داعی دین کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ آدمی خام خواہ اپنے اوپر جو ہے ایسی ذمہ داری اوڑھ لے جو اللہ نے اس پر ڈالی نہیں۔ جب وہ ذمہ داری کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیتا ہے جو اللہ نے ڈالی نہیں، تو پھر اس پہ بڑی پشمردگی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے، بد دلی بھی ہوتی ہے۔ یہاں تو فرمایا کہ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں گئے جہنم میں، جائیں جہنم میں جسے جانا ہے، یہ ان کا اپنا چوائس ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، یہ چوائس ان کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کو تو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ بشارت دینے والے ہیں نیکوکاروں کو، خبردار کر دینے والے ہیں بدکاروں کو اور غلط راستہ اختیار کرنے والوں کو، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور نوٹ کیجئے انا ارسلنا کا کیوں کہا گیا؟ ایک شخص اپنا اگر سکوپ معین کرتا ہے خود، اس کو اس کا حق پہنچے گا اگر وہ خود کسی کام کے لیے کھڑا ہوا ہو، تو اسے سکوپ بھی اپنا معین کرنا ہے، ہدف بھی اپنے خود طے کرنے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو کسی نے بھیجا ہے تو اس کا سکوپ آف ورک وہ طے کرے گا جس نے بھیجا ہے، اس کا ہدف وہ معین کرے گا جس نے بھیجا ہے۔ اس اعتبار سے جو رسولوں کا جو ہدف ہے اور رسولوں کا جو اصل سکوپ آف ورک ہے، ان کی جو رسپانسبلٹی کا دائرہ ہے، وہ خود معین نہیں کر سکتے، وہ معین کرے گا وہ جس نے بھیجا۔ وہ رسول ہے، وہ خود کھڑے نہیں ہوئے ہیں اپنے کسی مقصد کو لے کر، کوئی اپنے ذہن کا جو ہے اپنی تخلیق اور اپنا کوئی فکر اور اپنا نظریہ لے کر کھڑے نہیں ہوئے ہیں، وہ تو در حقیقت معمور ہیں، معمور من اللہ ہے۔ تو جو بھی اصل میں بھیجنے والا، انا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بھیجا ہے حق کے ساتھ، یقیناً اس کے آپ کے رسول ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، آپ کی رسالت اور نبوت جو ہے وہ حق ہے۔ انا ارسلناک بالحق، حق دے کر بھیجا ہے، لیکن یہ بشیرا و نذیرا، آپ کی حیثیت بشیر اور نذیر کی ہے۔ آپ کا کام حق کو پہنچا دینا ہے، آپ کا کام ابلاغ کا حق ادا کر دینا ہے، بس اس حد تک ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، محاسبہ نہیں ہوگا جہنمیوں کے بارے میں۔ یہ کیسے ہو گیا آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کو ہم نے بھیجا پھر بھی اتنے لوگ جہنم میں چلے گئے؟ نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اب یہ دیکھیے اس آیت کا تعلق کہاں ہو رہا ہے؟ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی، یہاں تک کہ آپ خود ان کی ملت کی پیروی کریں۔ اس کا سابق آیت سے تعلق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اس ذہن سے نکال دیجئے، یا یوں کہیے کہ بالفرض محال، اگر کہیں یہ خیال کبھی آنے کا امکان ہو، لیکن بہتر یہ کہ حضور کے معاملے کو علیحدہ رکھ دیجئے، کوئی اور داعی حق ہے، کوئی اور خادم ہے دین کا، وہ اگر سمجھ لیتا میری ذمہ داری ہے، ضرور انہیں حق پر لے کے آنا میری ذمہ داری ہے، اگر یہ سمجھے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ پورا حق نہیں مان رہے تو چلو 70% مان لیں، کوئی لے دے کر معاملہ کر لو، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ کمپرومائز ہو جائے، کہیں تو ہو کوئی معاملہ۔ یہ لوگ جو ہیں آخر اڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی یہ سمجھ لے دین کو غالب کر کے چھوڑنا ہے میں نے اور میری یہ ذمہ داری ہے، تو اب سیدھے ہاتھوں نہیں ہوتا تو کہیں ٹیڑھی انگلیوں سے کرے، اگر صحیح راستے سے نہیں ہوتا تو غلط راستہ اختیار کرے۔ یہ سارے فتنے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک ذمہ داری اپنے اوپر وہ اوڑھ لی گئی ہے کہ جو اللہ نے آپ پر ڈالی نہیں۔ آپ کا کام ہے صحیح راستے سے صحیح بات بیان کیجئے، صحیح بات پہنچائیے، اگر ریسپانس مل رہی ہے انہیں جمع کیجئے، منظم کیجئے، جتنی قوت حاصل ہوئی ہے اتنا ہی کوئی اقدام جو ہے اس کے پروپورشنیٹ آگے بڑھیے، اگلا قدم اٹھائیے۔ نہیں ہو رہی ہے تو آپ پر الزام نہیں ہے۔ خام خواہ دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ،
ادھر سے ادھر سے، جیسے کہ وہ ہاکی کھیلنے والا جو ہے وہ ادھر سے ادھر سے کر کے اور وہ اپنی گیند کو لے کر بہرحال ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح بائی ہک اور بائی کروک ضرور جانا ہے، یا یہ کہ اگر پورا حق نہیں مان رہے، اگر یہ تسلیم کر رہے تو کچھ لے دے کر، کچھ کم پر کوئی مصالحت کر کے کچھ کمپرومائز کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس غلطی سے کہ انسان اپنی ذمہ داری وہ سمجھ لے جو اللہ نے اس پر ڈالی نہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تصل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملت۔ یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں، یہ تو ظاہر بات ہے ان کی مسندیں ہیں، ان کے چودراہٹیں ہیں، صدیوں کے ان کے جو ہے بنے ہوئے ان کا الزام ہے۔ اب یہ کیسے تسلیم کر لیں گے، کیسے مان لیں گے؟ آپ یہ اپنے دل سے یہ امید نکال دیجئے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ آپ امیدیں رکھیں گے تو مایوسی ہوگی، آپ امید نہ رکھیے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لن ترضى، اور یہی بات تھی کہ جو پہلے مشرکین کے بارے میں بالکل آغاز میں کہی گئی۔ چنانچہ سورہ نون کی وہ جو آیتیں ہیں، پہلی 7 آیتیں تو پہلی وہی ہے، لیکن اس کے بعد جو سورہ نون یا سورہ قلم 29ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے، وہاں جو فرمایا گیا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتیں نہ سنیے اور ان کی باتیں نہ مانیے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، کچھ آپ کمپرومائز پر آمادہ ہوں تو یہ بھی کمپرومائز کر لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ اپنے موقف پہ پختہ ہیں، لہذا اب یہ کچھ لے دے کر بھی معاملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کو خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں بھی حق جو ہے، جیسا کہ میں نے وہ علامہ اقبال کا شعر بعض اوقات آپ کو سنایا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول۔ حق جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا کرتا، وہ تو اپنی بات منواتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میں الحق ہوں۔ البتہ باطل کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے حق کی، کہ کوئی نہ کوئی حق کے ایلیمنٹ کو لے کر وہ کھڑا ہو، ورنہ اس کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جیسے آکاش بیل ہے، وہ کسی درخت کے اوپر چڑھ سکتی ہے، اس کے اپنے اندر چڑھنے کی، اوپر اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسے تو کوئی درخت چاہیے، اس پر چڑھے گی۔ اس طرح باطل کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے، ان الباطل کان زہوقا، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں، اسے حق کا کوئی ایلیمنٹ چاہیے کہ اس کے اوپر وہ اپنا تانا بانا جو ہے وہ بنے۔ اس لیے باطل کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ اے نبی کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے جو میرے پاس آئی ہے اس قرآن کی شکل میں، وہ ہدایت ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب جسے قبول کرنا ہے، جو ہدایت کا طالب ہے، اسے قبول کرے اور منوعن کرے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس میں کہیں کوئی لے دے کر معاملہ نہیں ہوگا، اس میں کہیں کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، کسی طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت، اور یہ قرآن کا انداز ہے، مثبت بات کہہ کر ذرا تہدید کے انداز میں بھی، اگرچہ چونکہ معاملہ حضور کا اس لیے ذرا ترجمہ کرتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ ہر داعی حق کے لیے اس کو ایک یونیورسل اصول بنا کر اگر ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر کہیں آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا، دی نالج، دی ٹرو نالج، وہ آپ کے پاس آ چکا ہے اس قرآن کی شکل میں، اب اگر آپ نے کمپرومائز کیا، اب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اگر آپ نے ان کی آرزوؤں کو کسی درجے میں بھی جو ہے وہ آپ نے کنسیڈر کیا اور ان کے ساتھ کسی درجے میں ریکنسائل کیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی نہیں ہوگا آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا، نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ مکی قرآن میں آ چکے ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا ہے کہ اے نبی یہ لوگ تلے ہوئے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ یہ لوگ تلے ہوئے ہیں نبی کہ آپ کو بچلا دیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، تاکہ کوئی چیزیں آپ اپنی طرف سے گھڑ کر بھی ہماری طرف منسوب کر دیں۔
اور اگر ہم نے ہی، اور پھر اگر آپ ایسا کریں وہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جنگ ختم، لڑائی ختم۔ اور اگر اے نبی ہم نے ہی آپ کے پائے مبارک جو ہیں ان کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ بربنائے طبع بشری آپ ان کی طرف کچھ رجحان پیدا ہو ہی جاتا۔ اور اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو پھر آپ کو جو سزا ملتی اس دنیا میں بھی دگنی اور آخرت میں بھی دگنی، اور پھر آپ اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتے۔ تو یہ وہی کمپرومائز کا معاملہ جو کہ مکی دور کا یہ کمپرومائز تھا مشرکین کے ساتھ، ودوا لو تدہنوا فیدہنون۔ مدنی دور میں یہ کمپرومائز اگر تھا تو وہ اہل کتاب کے ساتھ تھا، اگر کوئی امکان تھا اس کا، لہذا بالکل آغاز ہی میں اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرما دیا گیا۔